اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں کے لیے عوام نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ سٹی 21 کو نتائج موصول ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، مگر ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹی 21 ایک گھنٹے بعد شام 6 بجے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نشر کرے گا۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ این ای 246 اور پی ایس 120 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں ووٹرز تاحال موجود ہیں۔ کیا صورتحال ہے یہ بھی جانیں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج انتخابات 2024 کا بڑا مارکہ تھا اور عام انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے۔ جو افراد پولنگ اسٹیشنز کے اندر ہیں صرف انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہی پولنگ کی بہت سی جگہوں پر تاخیر سے شروع ہوئی اور پولنگ کا عمل کافی متاثر رہا۔ ٹرن آؤٹ بھی زیادہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ لوگوں نے دیر سے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کرنا شروع کیا، لیکن اب رش بڑھنا شروع ہوا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی تعداد میں ووٹرز ابھی بھی پولنگ اسٹیشنز پر موجود ہیں اور ان کی پولنگ مکمل ہونے میں کتنا وقت لگے گا، مگر پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج انتخابات 2024 کا بڑا مارکہ تھا۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں کے لیے عوام نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ سٹی 21 کو نتائج موصول ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، مگر ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹی 21 ایک گھنٹے بعد شام 6 بجے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نشر کرے گا۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے، فورس کو ہائی الرٹ رکھا گیا تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نہ نمٹا جائے، مگر سارا دن دیکھا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھا گیا۔ کسی بھی حادثات کا شکار نہیں ہوئے، کوئی ایسی ناگہانی صورتحال پیش نہیں آئی اور سارا دن امن و امان کی فضا قائم رہی۔ این ای 246 اور پی ایس 120 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں ووٹرز تاحال موجود ہیں۔ جی بالکل، آج بڑا دن تھا اور ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا کچھ علاقوں میں زیادہ تھا، کچھ علاقوں میں کم دیکھا گیا ہے، لیکن شام ہوتے ہی ووٹرز کا ٹرن آؤٹ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 4 بجتے ہی بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہنچے ہیں، لیکن دن بھر کی کوریج اگر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو کافی مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے، کیونکہ سگنلز بند تھے، انٹرنیٹ سروس نہیں تھی، جس سے ووٹرز کو بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ووٹرز جو ہیں ان کو اپنے پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے میں کافی مسئلہ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب جو ہے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے، ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے اور جو افراد پولنگ اسٹیشنز کے اندر موجود ہیں صرف انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور کراچی میں قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو 22 نشستیں ہیں، صوبائی اسمبلی کی 47 نشستیں ہیں اور عوام نے اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ آج استعمال کیا ہے۔ سٹی 21 کو نتائج موصول ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، مگر ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹی 21 ایک گھنٹے بعد شام 6 بجے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نشر کرے گا۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ دن بھر قائم رہی ہے اور بڑی تعداد میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز جو ہیں ہمیں نظر آئے ہیں، ڈسیبل لوگ بھی تھے، ویل چیئر پر بھی لوگ ایسے آئے ہیں، خواتین آئی ہیں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ جوش و جذبہ جو ہے وہ کافی دیکھنے میں آیا ہے اور دوسرے ممالک سے جو پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان آ کر اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے انہوں نے آج۔ اور این اے 246 اور پی ایس 120 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں ووٹرز زیادہ ہیں، تاحال اس وقت وہاں پر موجود ہیں جو کہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہے کیونکہ وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ آج انتخابات 2024 کا بڑا مارکہ تھا، جس کے لیے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے۔ جو افراد پولنگ اسٹیشنز کے اندر ہیں صرف انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں کے لیے عوام نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ سٹی 21 کو نتائج بھی موصول ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مگر ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹی 21 ایک گھنٹے بعد شام 6 بجے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نشر کرے گا۔ ناظرین تیار رہیے گا، شام 6 بجے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نشر کیا جائے گا۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات بھی کیے گئے ہیں اور این اے 246 اور پی ایس 120 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں ووٹرز تاحال موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اہم مارکہ تھا اور
پولنگ کا عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب گنتی شروع کی جائے گی اور پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ مرتب کیا جائے گا اور مرحلہ وار الیکشن کمیشن کی جانب سے ہر حلقے کا انفرادی نتیجہ شائع کیا جائے گا۔ عام طور پر اس عمل کو مکمل ہونے میں 24 گھنٹوں تک کا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سے نارمل اسٹیشن سے حساس بھی تھے اور انتہائی حساس بھی قرار دیے گئے تھے۔ کراچی کے 5342 میں سے صرف 128 پولنگ اسٹیشنز نارمل قرار دیے گئے تھے، جبکہ پورے کراچی میں صرف 128 پولنگ اسٹیشن نارمل ہیں جو ضلع شرقی میں واقع تھے۔ کراچی کے دیگر 6 اضلاع مکمل حساس قرار دیے گئے تھے، لیکن سارا دن امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا گیا۔ کوئی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سیکیورٹی سارا دن ہائی الرٹ رہی، فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے، ہر جگہ سیکیورٹی کے ہائی انتظامات کیے گئے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان میں کڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ماضی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے اب بلاول بھٹو، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے لیے یا پھر دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر مرکز میں حکومت بنا لیتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک طرح سے اتفاق اور تاریخ دوبارہ دہرانے جیسا ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی اگر مرکز میں حکومت بناتی ہے تو بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے اور اس وقت بلاول بھٹو کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ماضی میں جب بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ 1988 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی تو ان کی عمر بھی 35 سال تھی، جبکہ نواز شریف کی عمر اس وقت 74 برس ہے اور کراچی میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حلقہ 142 اور 46 ہے، نارتھ ناظم آباد ہے، جہاں پر پولنگ کا بلاک ایل ہے، جہاں پر پولنگ کا جو وقت ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ہم نے 3 بجے کے بعد دیکھا ہے، ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تھا، بڑی تعداد ووٹرز کی جو تھی وہ باہر نکلی تھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ تاہم اب جو ہے کچھ حلقوں سے نیوز آ رہی ہے، خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر وقت جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، ووٹ کاسٹ کرنے کا وقت بڑھا دیا گیا ہے۔ جن جن حلقوں میں زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پر وقت بڑھایا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے، اقصیٰ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقصیٰ، اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیسا ٹرن آؤٹ رہا ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کافی جو حلقے جہاں پر زیادہ ووٹرز کی تعداد اس وقت موجود ہے اور تاخیر سے یہ عمل شروع ہوا تھا ووٹنگ کا، وہاں پر وقت بڑھا دیا گیا۔